الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات پڑھنے سے پہلے ان کی اہمیت خاص طور پر ذہن میں ہونی چاہیے۔ پورا کا پورا دین اسلام کا جو قانون وراثت ہے، علم الفرائض، علم وراثت، جس کے اوپر باقاعدہ طور پر کئی جلدوں میں کتابیں ہیں، اس کا خلاصہ قرآن نے اتنے ایسے قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کل میں نے کہا تھا 3 آیتیں، وہ تصحیح کر لیں کہ صرف 2 آیتیں، 2 آیات کے اندر پورا اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت تفصیل سے بیان کی ہے۔ کچھ تفصیل یہاں ہے اور کچھ تفصیل وہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ بنیادی طور پر یہ یاد رکھیں کہ رشتہ داروں، مرنے والے کی جو رشتہ دار ہیں اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ رشتہ دار جو اصحاب الفروض کہلاتے ہیں، جن کے حصے قرآن نے فرض کر دیے ہیں کہ ان کو حصہ ملے گا۔ ایک ہوتے ہیں عصبہ، عین صاد با اور گول ہا، عصبہ۔ یہ وہ رشتہ دار ہیں کہ اگر اصحاب الفروض میں سے کوئی بندہ فوت ہو گیا، موجود نہیں ہے، پھر ان کو حصہ مل سکتا ہے۔ مثلاً بہن بھائی ہیں، بہن بھائیوں کو عموماً حصہ ملتا نہیں ہے، لیکن کوئی خاص کنڈیشن ہوتی ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، کوئی رشتہ دار فوت ہوا پھر بہن بھائی کو مل سکتا ہے، ورنہ بہن بھائی اصحاب الفروض میں سے نہیں ہیں۔ مزید بھی کئی رشتہ دار ایسے ہیں، مثلاً جو میت کے پوتے ہیں وہ بھی اصحاب الفروض میں نہیں ہیں، عصبات میں ہیں۔ کوئی رشتہ دار بیچ میں سے غائب ہوگا اور نہیں ہوگا، پھر جا کے چانسز ہوں گے ان کو ملیں گے۔ اصحاب الفروض کے حصے قرآن نے ذکر کر دیے ہیں، عصبات کے حصے وہ حدیث میں ہیں۔ ایک اصول یہ بھی یاد رکھیں کہ وصیت کے حوالے سے، وصیت کی انسان کو اجازت ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اپنے کل مال میں سے 1/3 1/3 حصہ وہ اللہ کی راہ میں وصیت کر سکتا ہے، فلاں مدرسے کو، فلاں مسجد، فلاں چیریٹی کے حوالے سے دے دینا۔ زیادہ سے زیادہ کل مال کا 1/3 حصہ، 1/3۔ 3 لاکھ روپے مرنے والا چھوڑ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اور وصیت کے حوالے سے ایک اور بات کہ وصیت اس بندے کو نہیں ہو سکتی، یہ جو ہے اصحاب الفروض، حدیث میں ہے ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، تو فلا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی کہ جس کا پہلے ہی قرآن نے حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اس کو اتنے فیصد ملنا ہے، اس کے لیے وصیت کر دو، نہیں۔ کسی دور کے رشتہ دار کے لیے وصیت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جائیداد کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ لا یرث المسلم الکافر ولا یرث الکافر المسلم، اگر انسان کی جو اولاد ہے وہ مرتد ہو گئی ہے، کافر ہو گئی ہے، دین اسلام چھوڑ دی ہے، اس کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح والدین کا معاملہ ہے کہ مرنے والے کے جو والدین ہیں وہ مرتد ہو گئے، دار اسلام سے نکل گئے ہیں، اب ان کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اولاد اپنے والدین کو قتل کرتی ہے، اولاد قتل کرتی ہے جائیداد کو ہتھیانے کے لیے، اس کا بھی کوئی حصہ نہیں۔ لا یرث القاتل، جو قاتل بندہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کا قتل کیا کہ مجھے پیسے ملیں گے، ساری میں ہڑپ کر لوں گا، قانون اسلام کا یہ ہے کہ اس کو ٹکا بھی نہیں ملے گا، رولے گا سڑکوں پر، کچھ بھی نہیں ملے گا اس بندے کو وراثت میں سے۔ اب آگے آ رہے ہیں حصے، ان کو انتہائی حاضر دماغی سے توجہ سے سنیں اور ذہن میں رکھیں، کیونکہ آگے پھر ایک پورا میں کیس بنا کر بتاؤں گا، اس میں اتنا فیصد وہ آپ سے پوچھوں گا کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ وصیت یعنی بہت زور سے تاکیدی حکم ہے کہ یہ جو حصے ہیں یہ پتھر پر لکیر ہے۔ جدید سوچ یہ جو اعتراض کرتے ہیں جی یہ اس دور کی ضرورت تھی، عرب ممالک کے لیے تھا، اب چونکہ ہماری عقل نے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو ہم اپنی مرضی سے تقسیم کر سکتے ہیں، کون سا رشتہ دار وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے زیادہ زندگی میں اس نے ساتھ دیا اس کو زیادہ دیں، اور کس کو کم دینا ہے، تو نہیں، یہ پتھر کے اوپر لکیر ہے، قیامت تک کے لیے یہی ہے، یہ جو حصے مقرر ہو گئے ہیں۔ پہلی بات للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے 2 حصے ہیں عورتوں کے مقابلے میں، یعنی مرد کا جو حصہ، یہ اولاد کی بات ہو رہی ہے، مرد کا حصہ یعنی لڑکے کا حصہ وہ لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ہے، لڑکی کا حصہ آدھا ہے، لڑکے کا ڈبل ہے، ایک بات۔ دوسری فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر مرنے والے کی صرف بیٹیاں بیٹیاں، فوق اثنتین، اور 2 سے زیادہ ہیں، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، پھر اس کا کیا ہوگا؟ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ،
تو ساری بیٹیوں کو ایک ایک تہائی ملے گا، 1/3 جتنی بھی بیٹی ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں۔ یہ تب ہے جب 2 یا 2 سے زیادہ بیٹی ہیں تو 1/3 سب کو۔ اگر وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً صرف اولاد میں سے ایک بیٹی ہے اکیلی، پھر فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کو آدھا مال ملے گا، اور یہ آدھا مال کل مال میں سے نہیں ہے۔ یاد رکھیں سب سے بڑا جو مسئلہ وراثت کی تقسیم میں وہ یہی ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی شروع کہاں سے کرنا ہے، پہلے کس کو دینا ہے، پہلے والدین کا نکالنا ہے، بیویوں کا نکالنا ہے، یا پہلے اولاد سے شروع کرنا ہے، پہلے قرض دینا ہے، پہلے وصیت دینی ہے، وہ کیا ہے وہ آگے بتاتا ہوں۔ اگر تو 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں تو سب کو 1/3 ملے گا۔ اگر ایک بیٹی ہے اکیلی فلاح النصف تو اس کو آدھا ملے گا، یہ کل مال میں سے نہیں ہے۔ ولی ابویہ اور اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں تو لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اگر مرنے والے کی اولاد بھی ہے والدین بھی ہیں، اس صورت میں والدین کو 1/6 ملے گا، والد کو بھی 1/6 اور اس کی ماں کو بھی 1/6 اولاد کی موجودگی میں۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لا ولد ہے، اولاد کوئی نہیں ہے لیکن ماں باپ ہیں، پھر وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ پھر اس کی ماں کا ڈبل ہو جائے گا، 1/3 ہو جائے گا، اور باقی جتنا کا جتنا وہ سارا اس کا باپ کا ہوگا۔ 3 باتیں ہو گئی۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ یہ بات بڑی اہم ہے، ویسے بہن بھائیوں کی موجودگی سے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ابھی ہم نے پڑھا کہ اولاد کی غیر موجودگی میں اولاد نہیں ہے تو ماں کو ملتا ہے 1/3، لیکن اگر اس کے بھائی ہو مرنے والے کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ماں کا دوبارہ کم ہو جائے گا، 1/6 ہو جائے گا۔ حالانکہ بہن بھائیوں کا حصہ کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ماں کا آدھا کر کے بہن بھائیوں کو دے دیے، یہ ایک عجیب ہی مسئلہ ہے، عقل میں بار بار آتا ہے۔ حالانکہ بہن بھائیوں کی ہونا چاہیے، موجودگی غیر موجودگی سے فرق ہی کوئی نہیں پڑنا چاہیے جب ان کو ملنا ہی کوئی نہیں، لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے، اب اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہو سکی۔ بہن بھائی اگر معلوم ہے تو ماں کا حصہ کم ہو کے 1/3 سے 1/6 ہو جائے گا، بہن بھائیوں کو پھر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ من بعد وصیت یہ 3 دفعہ لفظ آئیں گے، من بعد وصیت سب سے پہلا جو کام ہے حصے تقسیم کرنے سے پہلے وصیت، جو اس بندے نے وصیت کی تھی اتنے فیصد میرا فلاں جگہ پہ دے دینا، یہ کرنا ہے۔ یوصی بہا جو اس نے وصیت کی تھی۔ دوسرے نمبر پر او دین، دین یعنی جو قرضہ رہتا تھا اس کے بعد وہ قرضہ دینا۔ تیسرے نمبر پر جا کر تقسیم شروع ہوگی۔ آباؤکم و ابناؤکم یہ جدید جو سوچ ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے رد کی ہے، پتہ تھا آئندہ آنے والے میں فطرے، اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا۔ تمہارے بیٹے و ابناؤکم نہیں، آباؤکم تمہارے جو آبا و اجداد ہیں، وہ ابناؤکم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا تمہیں علم نہیں ہے کہ منافع کے لحاظ سے تمہارے کون زیادہ قریب ہے۔ یہ جو ہم آپ کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو، یہ نافرمان تھی لہذا اس کو میں کچھ نہیں دوں گا، اس کی بھی آگے انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں اس کے موجود ہے، ڈانٹا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو انسان کو علم نہیں ہے، جو حصے مقرر کر دیے ہیں وہ ویسے ہی ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ ماں باپ تو میرے بوڑھے ہو گئے، میرے مرنے کے بعد ان کو ضرورت کیا ہے پیسوں کی، خرچہ تو ویسے ہی کوئی نہ کوئی ان کا اٹھا ہی لے گا، یہ اولڈ ہوم میں جمع کروایا ہوا ہے، تو ماں باپ کو کیا ضرورت ہے، دین نے پتہ نہیں خام کہی نہیں، یہ ہمیں علم نہیں ہے کون ہمیں زیادہ منافع دے گا۔ فریضۃ من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہو گئے ہیں حصے۔ ان اللہ کان علیما حکیما اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ آگے بیوی کے اور خاوند کے حصے ذکر ہو رہے ہیں۔ وَلَكُمْ تمہارے لیے، یہ مردوں کو خطاب ہے، نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد، اگر بیوی اس کی مری ہے اور بیوی کی اولاد کوئی نہیں ہے پھر اس کے خاوند کو آدھا حصہ ملے گا۔ اور فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَد مرنے والی جو بیوی ہے اس کی اولاد تھی، فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو خاوند کو 1 یعنی کہ چوتھا حصہ ملے گا، 4th حصہ جو ہے اولاد کی موجودگی میں۔ ظاہر ہے یہ تو عقل بات بھی تسلیم کرتی ہے، اولاد کو بھی تو کچھ نہ کچھ دینا نا، تو خاوند کا حصہ کم ہو کر 1/4 ہو جائے گا، مما ترکنا جو اس عورت نے چھوڑا ہے۔ پھر وہی بات، من بعد وصیت یوصینا وصیت کے بعد، سب سے پہلے وصیت، او دین یا جو قرضہ ہے اس کے بعد۔ اب آگے خاوند ہونے والا جو بندہ ہے، اب یہ اس صورت میں ہے کہ جب خاوند فوت ہو رہا ہے بیوی زندہ،
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد اگر اولاد نہیں ہے تو عورت کا چوتھا حصہ ہے، اگر اولاد ہے تو عورت کا 8واں حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، دیکھیں خاوند کا حصہ ڈبل ہے اگر بیوی مر رہی ہے اس کیس میں، اور اگر خاوند مر رہا ہے تو بیوی کو جو حصہ مل رہا ہے وہ آدھا مل رہا ہے۔ اس میں ظاہر ہے حکمت بھی ہے، انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ خاوند کے خرچے اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی طور پر بہت زیادہ رکھے ہیں، بیوی تو کسی اور جگہ شادی کر لے گی، خرچہ اسلام نے اس کا 1 ٹکا بھی نہیں کروایا، وہ اگلا خاوند اس کا خرچہ اٹھا لے گا۔ یہ جو ملنا ہے وراثت کی ہے تو کھانے پینے کے لیے، اس کے پھر بھی موجے ہیں، فائدہ پھر بھی اس کا ہے، لیکن جو بیوی کے مرنے کی صورت میں خاوند کو ملے گا اس کی تو پھر آگے اس نے اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے، اسی خرچے سے اس نے نئی شادی بھی کرنی ہے، تو یہ بالکل بات عقل کے بھی مناسب ہے، خاوند کو زیادہ ملنا چاہیے۔ من بعد وصیت توصون بہا او دین، پھر وہی بات تیسری مرتبہ یہ بات آ رہی ہے، دوسری مرتبہ۔ سب سے پہلے وصیت توصون بہا جو انہوں نے کی تھی، او دین یا قرضہ، اور آگے جو بات ہے ایک مرد ہوتا ہے کلالہ، کلالہ اس کو کہتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو جو بھی ہو، جس کا نہ باپ ہو نہ ماں ہو نہ اس کی کوئی اولاد ہو، جس کو کہتے ہیں نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، یہ رشتہ دار، ان کا کیا حکم ہے؟ وَإِن كَانَ رَجُلٌ اگر کوئی مرد یورث جس کی تقسیم ہو رہی ہے وراثت، کلالتاً وہ کلالہ ہے، او امراتن یا عورت کلالہ ہے، تو وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اس کی بہن ہے یا بہن بھائی زندہ ہیں، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ سارے بہن بھائیوں کو 1/6 1/6 1/6 ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اگر تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، اگر زیادہ ہیں 2-3 بھائی ہیں 2-3 اس کی بہنیں ہیں، پھر فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ پھر کل مال کا 1/3 حصہ ہوگا، اور اسی 1/3 کو سب پہ تقسیم کیا جائے گا، تمام بہن بھائیوں پہ برابر برابر۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین پھر وہی بات، سب سے پہلے وصیت پھر قرض، تیسرے نمبر پر تقسیم ہے۔ غیر مضار یہ وہ بات ہے جو ہم اپنے بچوں کو آگ کر دیتے ہیں کہ وصیت ایسی کوئی نہیں کرنی کہ نقصان پہنچانے کے لیے، جیسا کہ ایک صحابی آیا تھا، بڑا نیکی کا جذبہ تھا کہ یا رسول اللہ میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں نہ دے دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا ہے، نہیں آدھی دے دوں، نہیں، زیادہ سے زیادہ بحث کر کے جو اجازت ملی ہے کل مال کا 1/3 حصہ، 1/3 اس سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی، یہ نہ ہو سارا اللہ کی راہ میں دے دیے تقوی کی وجہ سے اور اولاد اور ماں باپ بعد میں سڑکوں پہ رلتے پھر رہے ہیں، اسلام کی یہ منشا کبھی بھی نہیں ہے۔ پھر وہی بات من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، واللہ علیم حلیم اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ اب ایک ہم بناتے ہیں فرضی قسم کا کیس، مثال کے طور پر تاکہ آپ کو ذرا بات مزید واضح ہو جائے، مرنے والا بندے نے 1,20,000 روپے چھوڑے ہیں اور 10,000 روپے کی اس نے وصیت کی تھی کہ فلاں مدرسے میں فلاں چیریٹی کے حوالے سے دے دینا، سب سے پہلے تو وہ دی جائے گی، باقی بچا 1,10,000، اس کے بعد 10,000 روپے اس کا قرضہ تھا، 10,000 اس نے قرضہ واپس کر دیا، باقی بچا 1,00,000۔ تو سب سے پہلے جو تقسیم ہوگی وہ والدین کی ہوگی نمبر 1، دوسرے نمبر پر تقسیم ہوگی اس کے بیوی کی، باقی جو مال بچے گا اس مال میں سے تقسیم ہوگی اولاد کی۔ اب بچا 1,00,000 روپیہ، تو والدین کا حصہ اولاد کی موجودگی میں 1/6 ہے، کیلکولیٹر ہے، 1,00,000 کو 6 پہ تقسیم ہے، یہ 1,66,606 اتنا ہی حصہ والد کا ہے، اتنا ہی حصہ اس کی ماں کا ہے، 1/6 1/6 اولاد کی موجودگی میں۔ اس کو 1,00,000 میں سے مائنس کرے نا، تقریباً 16,666، ہاں اتنا ہی ماں کا ہے اور اتنا ہی باپ کا ہے، تقریباً 33,000۔ 1,00,000 میں سے 33 یہ مائنس ہو گئے، اس کے بعد بیوی کی باری ہے، بیوی کا حصہ اولاد کی موجودگی میں
1/8 ہے، یعنی تقریباً 12,500. 33,000 اور 12,500 کریں 48، ہاں 45,000. اس کے بعد باری آتی ہے اولاد کی. اب اولاد کے حوالے سے قانون یاد رکھنا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اولاد میں جو لڑکوں کا حصہ ہے وہ ڈبل ہے بنسبت عورت کا، یعنی 2 حصے ملیں گے مرد کو. مثال کے طور پر فرض کر لیں 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، اس میں 6 حصے ہوں گے، کیونکہ جو لڑکا ہے اس کے 2 حصے ہیں. لڑکے کو 2 فرض کر لیں، 2 لڑکے ہیں 2 لڑکی ہیں، 6 حصے ہوں گے. باقی 55,000 میں سے 6 حصے ہوں گے. اور 9,166. لڑکے کا 18,000 ہے کیونکہ لڑکے کے 2 حصے ہیں، اور باقی لڑکیوں کو 9,000. اب یہ ساری رقم جب جمع کریں گے تو پورا 1,00,000 روپے بن جائے گا. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اولاد نہیں ہوتی یا پھر اس کے ماں باپ نہیں ہوتے، پھر عصبات کو دیا جاتا ہے. وہ عموماً حصے میں بنتے تو نہیں ہیں، لیکن کسی خاص کنڈیشن میں وہ حصے دار بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہاں تقریباً ساری تفصیل ہو گئی. ہاں پڑھے وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. یہ آگے آ رہے ہیں نا، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہی بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، آدھا حصہ انہوں مل جائے گا. ہاں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، نہیں لکھدا نہیں، پہلے تو ماں باپ کی تقسیم ہوگی، ماں باپ کا حصہ کٹن تو بعد اولاد دی واری، باقی جنہ بچے گا. اور اس کے ماں باپ کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، 1/6 1/6، یعنی ہاں اس تو بعد اولاد دی واری. ہاں یہی کام خراب ہونا ہے سب تو پہلے. ہاں بڑے عجیب ہی قسم کے ساتھ. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے.